وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہم اور آپ ہر جمعے کو ادھر کچھ دنوں سے اس آیت کریمہ کی تشریح اور توضیح میں مصروف ہیں، اور اس آیت کریمہ کے معانی اور مطالب اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے وہ راز اور اس سے جھلکنے اور چمکنے والے وہ تاریخی حقائق جن کے نتیجے میں اس آیت کریمہ کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کی جانب اللہ کے فضل تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور جب ہم نے یہ جانا کہ ہمارے نبی کی آمد کا مقصد اللہ کی رحمت کی آمد ہے، اور آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، رحمت کے لیے بھیجے گئے ہیں، آپ کا کام ہی رحمت ہے اور آپ کے کاموں کا نتیجہ بھی رحمت ہے، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ منصب نبوت کی جتنی ذمہ داریاں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں یا سیرت طیبہ سے ہمیں نظر میں آتی ہیں، ان سب میں بھی رحمت ہی ہوگی۔ اب اس کو سمجھنے کی جانب ہم اور آپ بڑھ رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ نبوت کے جو فرائض، نبوت کا جو مقصد قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اس کو اگر ایک نظر ڈالنے کی کوشش کی ہم نے تو سامنے میں وہ 3 چیزیں نظر آئیں۔ اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں، دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ نبی بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کو سنائیں، اللہ کے احکامات کو بیان کریں، سنا دیں، پہنچا دیں، براڈ کاسٹ کریں، نشر کریں، اس کا سنچار کریں، وہ ڈھکی چھپی چیز نہ رہے، سب کو معلوم ہو جائے۔ اور جب اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا، تو پہلے یہ نظر آتا ہے کہ آپ کی تلاوت کیسی تھی، تو عربی زبان میں تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جس علاقے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کا آغاز کیا، جہاں آپ کو مبعوث کیا گیا، وہاں کی مادری زبان عربی تھی۔ تو پہلی رحمت تو یہ ہوئی کہ جس سے گفتگو کی جا رہی ہے اس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر آپ ہی سے ہم گفتگو شروع کر دیں فارسی میں، عربی میں، انگریزی میں، تو آپ تھوڑی دیر تک میری طرف دیکھیے گا، پھر آپ کی آنکھیں بوجھل ہو جائیں گی، پھر آپ نظر جھکائیے گا، پھر آپ کے دل میں دوسرے خیالات آئیں گے، اور بعد میں کوئی آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے تقریر سنی تھی، تو آپ کہیے گا ہاں سن تو رہے تھے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جو چیز سننے پر سمجھ میں نہ آئے وہ رحمت نہیں ہو سکتی ہے، وہ زحمت ہوگی۔ اور اسی لیے پہلا معاملہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مبعوث ہوئے تھے، وہاں کے لیے جو گفتگو سنا رہے تھے اللہ کی، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کی ترسیل ہو رہی تھی، سننے والے بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ رہے تھے، ان کو کسی ترجمان کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کا ترجمان ان سے ہم کلام تھا، اور اللہ کا کلام ان تک پہنچ رہا تھا۔ پہلی رحمت یہ تھی کہ جو زبان استعمال کی گئی تھی وہ پہلے مخاطبین کے لیے سراسر رحمت تھی۔ ہر آدمی، چاہے وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے کچھ ہو، اہل کتاب ہو، کفر میں مبتلا ہو، دل میں اس کے کفر کے لیے وسوسہ ہو، وہ کفر سے گھبرایا ہوا ہو، وہ گناہوں سے پریشان ہو یا گناہوں کا عادی ہو، سب کے لیے اللہ کا پیغام بآسانی پہنچ رہا تھا۔ اب اس کے 2 نتیجے دیکھیے۔ پہلا نتیجہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنانا پہلے دن سے قابل غور تھا، لوگ غور کرنا شروع کر چکے تھے،
میں ایک مثال دوں، پہلی بار جس نے قرآن سنا نبی کے علاوہ، اور نبی کے سنانے پر جس نے سب سے پہلی بار سنا، وہ اس روئے زمین پر اس کا نام ہے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، ہم سب کی ماں خدیجہ۔ وہ پہلی انسان ہے جن پر نبوت کا نتیجہ پہلی بار مرتب ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم ان سے قرآن سناتے ہیں، ان کو واقعہ سناتے ہیں کہ ہوا کیا، قرآن کا پہلا نزول کیسے ہوا۔ اور ماں خدیجہ بہت غور سے سنتی ہیں، اس لیے کہ وہ ان سے سن رہی تھی جن کو کبھی جھوٹ بولتے انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، جو غائبانے میں کاروبار کر کے آتے تھے جہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، ڈیل یہ کرتے تھے، سودا یہ کرتے تھے، منافع جتنا چاہے تھے بتاتے۔ آپ کو یقین کرنا پڑتا، اس لیے کہ سینکڑوں میل دور کوئی گیا ہے کاروبار کرنے، تو وہ کاروبار کر کے واپس پلٹ رہا ہے، تو اس نے کاروبار میں کتنا نفع کمایا، کیا نقصان ہوا، کیا ڈیل ہوئی، کیا نفع ہوا، یہ تو جو وہ بتائے گا سو آپ کو سننا ہوگا۔ پرانی کاروباری پہلی بار کاروبار نہیں کرایا تھا انہوں، پتہ نہیں کتنے بار کاروباری بھیجا ہوگا۔ حیرت کی انتہا نہ رہی جب کاروبار کر کے سرکار دو عالم واپس پلٹے اور گن گن کے حساب دیا، اور اتنا نفع دیا کہ یقین نہ آیا کہ اتنا نفع ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو ہوا سو تمہارے سامنے ہے۔ اس خدیجہ کو کیسا یقین آیا ہوگا کہ یہ آدمی کیسا آدمی ہے کہ جو میرے پیچھے میں کاروبار کر کے نفع لے کے آیا ہے، اور اس نے اتنا نفع لایا ہے کہ جس کا بدل کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کچھ اور بھی ایسا نفع ہو سکتا ہے۔ اس کے پہلے جو لوگ جاتے رہے وہ تو معمولی سا نفع لاتے اور بے شمار اس میں نقصانات دکھاتے اور خرچے دکھاتے۔ دوبارہ آزمایا، سبارہ آزمایا، آزما لیا، یہ آزمایا ہوا انسان شوہر بھی ہو گیا ہے، اور اب وہ جو بات سنا رہا ہے وہ خدیجہ اس یقین کے ساتھ سن رہی ہیں کہ اس میں ایک لفظ کی بھی ملاوٹ، اڈلٹریشن، کسی قسم کا مینوپولیشن نہیں ہے، جو ہے وہ خالص ہے۔ اب ذرا سوچئے پہلا اثر کیا ہوا ہوگا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی تو پہلا قرآن کا نزول اسی جھلک کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا اور اپنے دل کی ایک بات بھی سنائی، اور وہ بات کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خشیت علی نفسی، میں اپنے بارے میں اللہ سے خوف محسوس کر رہا ہوں، خشیت محسوس کر رہا ہوں۔ یہ خشیت نبوت کی پہچان ہے، یہ یاد رہے۔ خشیت اگر نہیں ہوئی تو اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ منصب نبوت پر فائز نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی نبی ایسے نہیں جن کو خشیت نہ ہوئی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو خشیت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو خشیت کے دو جلوے، پرتو دیکھا، ہرا پیڑ جل رہا ہے، ہرے پیڑ سے لال شعلہ نکل رہا، پیڑ ہرا ہے اور شعلہ لال ہے، اور آواز آ رہی انی انا اللہ۔ اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن کہتا خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ خشیت الہی ہے جس کی تجلی نبوت پر ہو رہی ہے۔ اور ایک دوسری خشیت ہوتی ہے، اور وہ خشیت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا گیا جاؤ فرعون کے پاس، انہو طغی، وہ سرکش ہو گیا ہے، بات نہیں سنتا ہے، باغی ہو گیا ہے، خرافات کرتا ہے، اپنے کو خدا کہتا ہے، جاؤ اس کے پاس اور جا کے بتاؤ کہ اصلی خدا کون ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اس حکم کو سننے کے بعد کیا ہوا؟ خشیت معزوم ہوئی، اور اسی خشیت کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب اشرح لی صدری، اے اللہ پاک اتنا بڑا کام، اتنی بڑی ذمہ داری، اتنی اہمیت والا کام معمولی کام نہیں ہے۔
نمائندگی کرنا، نمائندہ بننا، اور نمائندگی کرتے ہوئے بادشاہ وقت سے جا کر سیدھے ٹکرا جانا، اتنے بڑے کام کے لیے میرے دل کو کشادہ کر دیجیے، میرا دل دروازہ اس کا کھل جائے اس کام کو کرنے کے لیے۔ رب اشرح لی صدری، صدر کہتے ہیں سینے کو، دل کو، کلیجے کو۔ رب اشرح لی صدری، جب کسی کام کو کرتا ہے آدمی، ہم آپ بھی کرتے ہیں، تو بعض کام کو کرتے وقت دل بہت ساتھ دیتا ہے۔ چلو کوئی بیچ بولے گا بھی کیا نا بڑی رات ہے، تو اگر دل اس کام کے لیے تیار ہے تو آپ کہتے ہیں رات ہے تو کیا ہوا، چلو چلو۔ جب آپ کسی کام کے لیے پازیٹیو ہوتے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا دل آپ کے کام کے ساتھ ہے اور آپ کا دل آپ کو لیے جا رہا ہے۔ دیکھیے نبی خشیت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ پروردگار، یہاں پر ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ نبی کا انکار نہیں ہے، انکار نہیں کر رہے نبی، انکار کا لب و لہجہ دوسرا ہوتا ہے۔ کسی چیز سے انکار کر دینا، کسی چیز سے منع کر دینا، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ لب و لہجہ نہیں ہے۔ لب و لہجہ اس بات کا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اے پروردگار تو بہت بڑا ہے، اور تیرے کام میں جو بڑائی پوشیدہ ہے اس کام کو کرنے کے لیے ہم لائق فائق، سچ مچ اس کے لیے ہم صحیح طور پر کام کر سکیں، اس کے لیے میرے اوپر مہربانی فرما۔ ہم تیری بڑائی اور تیرے کام کی بڑائی سے لرز رہے ہیں، یہ کہنے کا مطلب ہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے دل کے دروازوں کو بھی اس دی ہوئی ذمہ داری کے لیے کھول دے، ہے نا۔ تو نبوت کی شان ہے، اور سرکار دو عالم سیدہ خدیجہ سے کہتے ہیں خشیت علی نفسی، ہم اپنے بارے میں اللہ کی خشیت محسوس کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا کام ہم کو دیا گیا ہے، اس کام کو ہم کیسے کریں گے، کر پائیں گے؟ یہ کام ہم سے اسی طرح ہوگا جیسے پروردگار چاہتا ہے، پروردگار کے شان کے مطابق، پروردگار کے حکم کے مطابق، پروردگار کی رضا کے مطابق، جیسا پروردگار چاہتا ہے ویسا ہم کر سکیں گے؟ اس کی خشیت ہے، ہم کو ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے۔ اب سیدہ خدیجہ کا جواب بھی سن لیجئے تاکہ ری ایکشن بھی سمجھ میں آئے۔ سیدہ خدیجہ ام المومنین، ہم سب کی ماں، پہلی مسلمان روئے زمین کی، ان کا ایک جملہ حدیث میں محفوظ ہو گیا ہے، اور وہ ایک جملہ کافی ہے، ہزار لاکھ جملے پر بھاری۔ سیدہ خدیجہ نے کلمہ تو نہیں پڑھا اس وقت، یہ روایت ہم لوگوں تک نہیں پہنچی ہے کہ اس وقت سیدہ خدیجہ نے کیا کیا، لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا، نہیں یہ نہیں پہنچا ہم تک، کہا ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن جو کہا اس میں ہزاروں لا الہ الا اللہ پوشیدہ ہے اور لاکھوں محمد رسول اللہ پوشیدہ ہے۔ کیا کہا سیدہ خدیجہ نے؟ سیدہ خدیجہ کا جملہ تھا، آپ سنیے جناب، میلاد کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ 2 گھنٹے بھی میلاد پڑھیں گے تو اس میلاد کا حق ادا نہیں ہو سکتا جو اس وقت سیدہ خدیجہ ماں خدیجہ پڑھ رہی۔ آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، جس کے سر پر کسی کا سایہ نہیں اس پر آپ کی مہربانی کا شامیانہ ہے، آپ بے گھروں کو گھر دینے والے ہیں۔ تو میلاد ہو رہا ہے، نعت ہو رہی ہے نا۔ دیکھو تو سیدہ خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں، جس کا کوئی نہیں اس کے آپ ہیں۔ اب آخری جملہ، آپ کو آپ کا خدا ضائع نہیں کرے گا، آپ کو آپ کا اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کو خشیت کی ضرورت نہیں ہے، جس اللہ نے آپ کو جس کام پر لگایا ہے اس کام پر آپ لگے رہیے، ضمانت تو اللہ کے پاس ہے۔ کتنے کلمے اس میں چھپے ہیں، اور کیسی قوت، طاقت، ایمان، کیسی صلاحیت اور کیسا جذبہ اور کیسا طہارت کا معاملہ اس میں پوشیدہ ہے۔ ہائے ہائے، یہ ہے ایمان کا نتیجہ۔ یہ ایمان یوں بولتا ہے، ایمان یوں گویا ہوتا ہے، ایمان کی جلوہ سامانی یہ ہے، ایمان کا نتیجہ یہ ہے نا۔
یہ سیدہ خدیجہ اب ایک دوسرا نتیجہ بھی دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا، لیکن خشیت اللہ سے تھی، خوف الہی تھا، منصب اتنا بڑا تھا کہ اس سے بڑی کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی گئی ہے. منصب نبوت سے بڑی کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی گئی. آپ کہیے گا کیسی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ نہ بڑا ہے، تو اللہ کی بڑائی کس نے پیدا کیا؟ وہ اللہ کی بڑائی پیدا کی ہوئی نہیں ہے. پیدا کی ہوئی کون سی چیز ہے؟ رسول اللہ کی بڑائی، اور اس سے بڑی کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی ہے نا. جو ہے وہ پیدا ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ اللہ کی بڑائی ہے، وہ ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے. اور جو چیز پیدا کی گئی ہے سب سے بڑی، وہ رسول اللہ کی بڑائی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منصب کے لیے، اس منصب کے تقاضوں کو احسن طریقے سے ادا کرنے کے لیے خشیت میں ہے نا. کیسی کپ کپی طاری ہوگی ہے نا. کبھی کبھی کہتے ہیں کہ آدمی ڈر کے لرزنے لگتا ہے. ہم آپ گمان ہی کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، نبی کی کیفیت پر امتی کا گمان صادق آ جائے یہ کبھی ضروری نہیں ہے. اسی لیے گمان کرتے ہوئے بھی اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے. اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں. بھلا جس کو تو نے نبی بنایا ہے اس کے بارے میں ہم گمان کیسے کر سکتے ہیں؟ گمان صحیح ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا. گمان میں سما جائے وہ نبی نہیں ہے، ولی نہیں ہے. گمان سے پرے ہے ولی، اور ولی سے پرے ہے نبی ہے نا. تو نبی پر کیا کیفیت طاری تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے اڑا دو کچھ. سیدہ خدیجہ نے اڑا دیا، چادر اڑایا، کمبل اڑایا، خوب اڑایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لرزہ براندام ہیں، کانپ رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا خشیت ہوگی اللہ تعالیٰ سے، اس تعلق کی کیا کیفیت ہوگی. بندے اور امتی کے سمجھ سے باہر ہے، کوئی تشریح اس کی نہیں کر سکتا. کچھ دیر کے بعد جب کچھ افاقہ محسوس کیا تو افاقہ صرف لرزے میں تھا. اب تو تاج نبوت رکھا چکا تھا، تو اب پیشانی کی رنگت بھی بدل گئی تھی ہے نا. اور رنگت ایسی تھی کہ سیدہ خدیجہ نے پوچھا کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب تو نہ دے سکے، لیکن چہرہ انور سے یہ ظاہر تھا کہ چند گھنٹے پہلے والی ذات نہیں ہے، یہ کوئی اور ذات ہے. یہ عجیب معاملہ ہے سرکار دو عالم کے چہرہ انور کا. تو سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیے. اور لے کے کہاں گئیں؟ ایک شخصیت مکے میں رہتی تھی، ان کا نام سیر کی کتابوں میں آ گیا ہے، ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل یہ بڑے آدمی تھے، اپنے علم کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، اور عمر کے اعتبار سے بھی 90 سے پار تھی ان کی عمر. بہت بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھ کی بینائی نہیں رہی تھی، نظر نہیں آتا تھا ان کو. لیکن جس کو نظر نہیں آئے اس کی عقل بینا نہیں ہوتی، نابینا نہیں ہو جاتی. عقل بینا ہوتی ہے، دماغ بینا ہوتا ہے. اب بعض آدمی کی آنکھ صحیح ہوتی ہے، عقل اندھی ہو جاتی ہے، سمجھ اندھی ہو جاتی ہے، سوچ اندھی ہو جاتی ہے. اللہ ایسے اندھے ہونے سے بچائے. آنکھ چلی جائے، ایمان کی آنکھ اندھی نہ ہو، یقین کی آنکھ اندھی نہ ہو. تب کہا کہ ورقہ بن نوفل کے پاس، ایک روایت میں ہے کہ وہ سیدہ خدیجہ کے رشتے میں بھائی لگتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں چچا لگتے تھے. تو رشتہ دار تھے، بڑے تھے عمر میں، رشتے میں بھی بڑے تھے. کہا لے چلتے ہیں ان کے پاس، آپ چلیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے گئیں اور ان سے جا کے کہا آپ دیکھیے دوسرے آدمی ہے یہ جو سن رہے ہیں، قرآن سنیں گے، کوئی دوسرا سننے والا نہیں. پہلی سیدہ خدیجہ ہیں، دوسرے ورقہ بن نوفل ہیں. اب دوسرا رزلٹ ہم لوگ دیکھیں گے کہ دوسرا نتیجہ کیا ہوا. وہاں پہنچی. اچھا ایک بات اور سمجھتے چلیے، واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، واقعے کے پیچھے جو راز چھپا ہے وہ دکھانا مقصد ہے. جس کو پہلی بار نبی نے آیات سنائی اس کے دل میں رحمت بن کے آیت اتری. پہلا سننے والا رحمت سے لبریز نظر آ رہا، رحمت سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے نا.
حدیث کی کتابوں میں اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات نقل کر دی. کبھی کبھی امت کی ضرورت اور امت کے جذبہ ایمانی سے بھی اللہ تعالیٰ کام نکالتا ہے. ایک بار عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا تھا، آواز دی تھی کہ من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے لیے مدد کو کھڑے ہو جائے، ہے نا. مطلب بتائیے تو مدد اللہ کی قوت کا مظہر ہوتا ہے نبی، ہے نا. لیکن یاد رکھیے استاد سب کچھ جانتا ہے، استاد ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے. اگر استاد ہر سوال کا جواب دے دے اور آپ سے کچھ نہ پوچھے، پڑھائے بھی، سوال بھی کرے، جواب بھی خود دے دے، امتحان میں سوال بھی کرے اور جواب بھی لکھوا دے، تو اس اسٹوڈنٹ کا کیا ہوگا؟ وہ طالب علم بیکار ہو جائے گا، وہ چلتا پھرتا مفلوج ہو جائے گا، وہ کام کے لائق رہے گا ہی نہیں. اس سے اگر کوئی دنیا میں سوال کر دے کہ یہ والے سوال کا جواب بابو، تو ادھر ادھر دیکھے گا، کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ ٹیچر کو دیکھ رہے ہیں. ٹیچر کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے پڑھایا نہیں. کہا پڑھایا تو تھا لیکن وہ سوال بھی کرتے تھے، جواب بھی دے دیتے تھے. پتہ چلا کہ یہ اسٹوڈنٹ برباد ہو گیا ہے. اچھا اسٹوڈنٹ تھا لیکن برباد ہو گیا. میں نے ایک مثال دی بلا تشبیہ و تمثیل. اس مثال کو کسی لولے لنگڑے کی طرح بیساکھی مت بنائیے گا، صرف سمجھنے کے لیے میں نے ایک بات کہی ہے. یہ جو کبھی کبھی پروردگار اپنے نبی سے کہلواتا ہے من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ اسی لیے کیا جاتا ہے سوال تاکہ اچھا طالب علم تیار ہو سکے، اچھا امتی تیار ہو سکے، ولی بنایا جا سکے، جسے اپنے پیر پر کھڑے ہو کر اللہ کی راہ میں چلنا سکھایا جا سکے. اسی طرح سیدہ خدیجہ نے اتنی رحمت حاصل کر لی تھی اس 5 آیت کے نتیجے میں کہ وہ اب نبی کو کہہ رہی کہ چلیے ورقہ بن نوفل کے پاس، ہے نا. یہ انصاری اللہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں کی گئی مدد ہے. اب مدد کدھر سے آ رہی ہے؟ اب امت مدد سیکھ کے مدد کر رہی ہے. اب لے کے چلے ورقہ بن نوفل کے پاس، اس سرکار دو عالم کو پیش کیا اور کہا کہ ان کے ساتھ عجیب واقعہ ہوا ہے، عجیب معاملہ ہوا ہے. تو ورقہ بن نوفل ایسے انسان تھے کہ ان کے پاس لوگ آتے رہتے تھے اور لوگ آ کر کے اپنا مسئلہ بیان کرتے تھے، وہ سنتے تھے اور اس کا حل بیان کرتے تھے. تجربے کار مانے جاتے تھے. ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت کی اللہ کی کتابیں یعنی توریت، زبور اور انجیل، ان تینوں کتابوں کے وہ ماہر تھے. اور جو ان تینوں کتابوں کا ماہر ہو جائے تو اس کے اندر انبیاء کے صحیفے بہت سارے ہیں. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، پرانے عہد نامے میں پتہ نہیں کتنے صحیفے نبیوں کے جس حالت میں بھی ہو محفوظ ہیں. ان پر ان کی نظر تھی، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں سے واقف تھے اور نبیوں پر نازل ہونے والی کتابوں سے بھی واقف تھے، یعنی ان کی نظر تھی انبیاء کی کتابوں پر. ورقہ نے کہا کیا دیکھا؟ آنکھ سے تو ان کے سجائی نہیں دیتا تھا لیکن قلب تو بینا تھا. کہا کیا دیکھا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سیدہ خدیجہ کو سنایا تھا وہ ان کو بھی سنا، پوری تفصیل. کیا ہوا غار حرا میں، کیسے ایک ذات آئی سامنے، اس نے کس طریقے سے اقرا بسم پڑھایا اور پوری 5 آیت ان کو سنا دی، ہے نا. اب دیکھیے دوسرا نتیجہ، دوسرے انسان پر، اس روئے زمین پر دوسرا آدمی جو اس کو سن رہا. ورقہ بن نوفل یہ سنتے ہیں اور اس کے بعد ان کا جو ری ایکشن ہے وہ بھی سننے کے لائق. وہ جیسے جیسے سنتے ہیں ویسے ویسے مشتاق ہو کے اشتیاق، کشش، دلکشی، جاذبیت، ایک خاص قسم کا مادہ، جیسے کسی چیز کے آدمی انتظار میں ہو، منتظر ہو، جیسے کسی چیز کا بہت زمانے سے انتظار ہو اور وہ چیز ملتی نہ ہو، جیسے کسی کو پروا ہوا کی تلاش ہو
اور وہ کسی ناؤ پر بیٹھا ہوا ہو اور اس کا پال بھی کھینچ کے رکھے ہوئے ہو اور پتوار چلاتے چلاتے اس کا ہاتھ تھک گیا ہو اور وہ سوچ رہا ہو کہ کیسے سفر پورا ہوگا، یہ پال تو کھینچ دیا ہے، اگر ذرا سی پروا چلتی تو یہ سفر بڑا آسان ہو جاتا، ہم پتوار رکھ دیتے اور اطمینان سے سفر کرتے اور اللہ کے مہربانی کی ہوا اس ناؤ کو، اس کشتی کو، اس سفینے کو لیے ہوئے چلی جاتی ہے نا۔ ایسا انتظار کرنے والا جب ان آیات کو سن رہا تھا تو وہ دھیرے دھیرے اٹینشن ہو رہا تھا، جیسے کسی کو پروا ہوا مل گئی ہو اور اس کا پال تن گیا ہو اور اس کی ناؤ سفر میں آگے بڑھ رہی ہو۔ ایسی خبر سن کر حضرت ورقہ بن نوفل ایک دم چونک سے جاتے ہیں، اپنی نابینا آنکھ کو بھی کھول کھول کے حضور کو غور سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا، ارے چونک کے بالکل جذبات سے مغلوب ہو کے فوراً، ارے یہ تو وہی ہے جو موسیٰ پہ اترا تھا، یہ تو وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، یہ تو وہی کلام ہے۔ اللہ، ورقہ بن نوفل، یعنی ہم لوگ، آپ بھی زندگی کے موڑ پر کہیں نہ کہیں ایسا سنتے ہوں گے کہ آپ کو کوئی بولنے والے کو نہ دکھائے، صرف آواز سنائے، تو آپ کبھی کبھی کہہ دیتے ہوں گے یہ تو فلانے کا گایا ہوا ہے، یہ تو فلانے کی تقریر ہے، یہ تو فلاں کا انداز ہے نا۔ یہ کہے چونکہ آپ سبق پہچانتے ہیں، آپ اسٹائل پہچانتے ہیں، آپ اسلوب پہچانتے ہیں، اور جب کسی آدمی اسلوب پہچانتا ہے تو فوراً اس کی طرف ذہن مائل ہو جاتا ہے۔ یہ دن رات کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے، دن رات آپ کرتے رہتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو جس چیز میں مشغول ہوتا ہے اسی کا ماہر ہوتا ہے۔ ورقہ بن نوفل اللہ کی کتابوں میں دن رات ڈوبے رہنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسلوب کو پہچانتے تھے کہ پروردگار جب بندوں سے کلام کرتا ہے تو اس کے کلام کا تیور کیا ہوتا ہے، آہنگ کیا ہوتا ہے، کس انداز سے اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ وہاں پر ایک لفظ بھی انہوں نے استعمال کیا تھا، اور وہ لفظ استعمال کر کے کہا تھا کہ یہ تو وہی ہے ناموس۔ اردو فارسی میں بھی یہ لفظ خوب رائج ہے، ناموس، لیکن یہ اردو کا لفظ ہے نہیں، یہ عبرانی کا لفظ ہے، اور اس کو ٹھیک سے پڑھنے کے لیے نوموس۔ یہ تو وہی نوموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ غضب کا جملہ ہے یہ، برسا برس محنت کیجئے گا تب بھی اس جملے کی معراج سمجھنا آسان نہیں ہے۔ کہاں سے وہ شخصیت کہہ رہی تھی یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ناموس سے مراد لے لیا جبرائیل، کہ جبرائیل یہ تو وہی ہے جو آپ سے گفتگو کر کے گیا، یہ تو جبرائیل ہے، جبرائیل کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن بعض علماء اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نوموس سے مراد بجائے جبرائیل یا فرشتے کے کلام کی طرف اشارہ ہے، حکم کی طرف اشارہ ہے، قانون کی طرف اشارہ ہے، یعنی قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تو وہی کلام ہے، یہ تو کلام اللہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اسی کی کڑی ہے یہ جو آپ پر نازل ہوا۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اس کے بعد بھی سن لیجئے ری ایکشن۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل اٹینشن ہو گئے، مؤدب ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی بات کہی اور کہا، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی اللہ کا نبی بن کے آیا ہو اور اس کی قوم نے اس کو گھر سے نکالا نہ ہو۔ اللہ اکبر! آج تک اس روئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو دیش نکالا، گھر نکالا، بستی نکالا نہ دیا گیا ہو۔ معاذ اللہ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ نیکوں کے ساتھ یہ حال ہوتا رہا ہے نا۔ یہ سب چیزیں سننے کی ہیں، اس کے سننے سے زمانے کی قوتوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ورقہ؟ سنیے،
آج تک کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو اس کی قوم نے گھر سے نکال نہ دیا ہو، بستی سے نکال نہ دیا ہو۔ پھر اور کہتے ہیں کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو گھر سے نکالتی، تو جو آپ کے ساتھ نکلتا وہ یہ ہوتا، جو آپ کے ساتھ نکلتا اور جو آپ کے قدم سے قدم ملا کے چلتا وہ یہ ہوتا۔ کاش میں زندہ ہوتا۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا، کیا قوت تھی، کیسا ایمان تھا ان کے اندر، کیسی صداقت تھی۔ یہ سب جانتے کس کا نتیجہ تھا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت تو بارش کے اس پانی کی طرح ہے۔ خود حضور نے مثال دی کہ حضور کا لایا ہوا دین، حضور کی لائی ہوئی ہدایات، حضور کا سنایا ہوا نسخہ کیمیا، اس کی مثال کیا ہے؟ بارش کے پانی کی طرح۔ اور بارش کا پانی تو آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ رحمت کی عمدہ مثال، صرف بارش کا پانی رحمت نہیں ہے، بارش کا پانی بھی رحمت کی ایک بہترین مثال ہے۔ حضور کہتے ہیں میری لائی ہوئی ہدایت، میرا لایا ہوا نسخہ کیمیا بارش کے مانند ہے۔ مطلب بارش جب برستی ہے تو اس کے اثرات الگ الگ ہوتے ہیں۔ وہی بارش پتھر کی چٹان پر برسی تو چٹان اس پانی کو جذب نہیں کرتی اور وہ پانی اس سے بہہ کے نیچے آ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چٹان کو دیکھیے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس پر پانی بھی برسا ہے۔ کسی پیاسے کو وہ پانی کام نہیں آ سکتا، اس چٹان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ جو گرد پڑی ہوئی تھی وہ دھلا گئی، پانی اس سے گزر گیا۔ دوسرا وہ زمین ہوتی ہے جو بنجر ہے، کھیتی باڑی نہیں ہوتی، ہزار محنت کر جائیے کوئی فصل نہیں ہوتی، اس میں پانی تو جذب ہو گیا لیکن بیکار ہوا، کسی کے فائدے کے نہ رہا۔ تیسری وہ زمین ہے جس پر بارش ہوئی تو لگا ایسے کہ مردہ زمین زندہ ہو گئی، اور اس نے کیا تماشا کیا کہ جو چیز بھی اس کے اندر تھی یا رکھی گئی تھی، جو بیج لگایا گیا یا پہلے سے بیج موجود تھا، سب کا سب اکر آیا، اور اکر آ کے دنیا کے لیے بے پناہ فائدے کی چیز ہو گئی۔ بارش ہوئی اور زمین جنت بن گئی۔ چوتھی وہ زمین ہے جس کے اندر کچھ گڈھا بھی تھا، کچھ گڑھا بھی تھا، وہاں وہ بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ اب جو چاہے اس سے اپنی پیاس مٹا لے، جو چاہے اپنی طہارت حاصل کر لے۔ دیکھا آپ نے، پانی ایک تھا لیکن اس کے 4 نتیجے زمین پر نظر آئے۔ چٹان پر کچھ اور نتیجہ ہوا، بنجر زمین پر کچھ اور نتیجہ ہوا، اور جتنی اچھی زمین تھی اس پر نتیجہ کچھ اور ہوا، اور اس زمین پر نتیجہ کچھ اور ہوا جہاں پانی جمع ہو گیا، ہے نا؟ تو رحمت الہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں آئی، اس کے نتیجے بھی آپ کو الگ الگ نظر آ رہے ہیں۔ یہ رحمت کا قصور نہیں ہے، رحمت کو کیسے کوئی لے رہا ہے اس کا جلوہ ہے۔ اور اسی لیے رحمت الہی کا جو نتیجہ نظر آئے گا وہ ان 4 قسموں میں سے نظر آئے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، سیدہ خدیجہ کا یہ بیان 1500 سال سے نقل ہو رہا ہے، یعنی رحمت الہی کا جو پہلا پانی برسا وہ بھی سیدہ خدیجہ نے امت کے لیے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ جب تم کو ایمان کی ضرورت ہو، ایمان کو زندہ کرنے، تابندہ کرنے کی ضرورت محسوس ہو، میرا بیان پڑھنا، تم کو لگے گا کہ ایمان پر سے سارا چھلکا اتر گیا اور ایمان تمہارا سرسبز و شاداب ہو گیا۔ ورقہ بن نوفل، ہے نا؟ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ 2 نتیجے ہم لوگوں نے دیکھے۔ اب ایک آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بیان کی ضرورت کیا ہے، اس ضرورت کو بھی آپ سے بیان کر کے میں اپنی بات ایک جملے میں تمام کرتا ہوں۔ دیکھو، جب جب مشکل کا وقت آتا ہے، جب مشکل وقت آتا ہے، پریشانی کا دور آتا ہے، الجھن کا دور آتا، کون سی پریشانی؟ وہ نہیں کہ صبح کا کھانا کیسے ہوگا اور رات کا، یہ پریشانی تو دور ہوتی رہتی ہے۔ اس پریشانی کے دوسرے مقاصد ہے، دوسرا معاملہ ہے۔ وہ پریشانی جو دین اور ایمان پر آفت بنے، دین اور ایمان کے لیے مشکل کی گھڑی،
ایسی گھڑی جب جب آتی ہے تو ایک ہی علاج اس کو بچاتا ہے. اس کی تشریح اگلے جمعے کو کریں گے. ایک ہی علاج اس چیز کو بچاتا ہے اور وہ یہ کہ امت پلٹ کے اپنے نبی کی طرف دوڑ جائے. کوئی نہیں بچانے والا سوائے اس کے کہ نبی کی طرف پلٹا جائے. جو نبی کی طرف پلٹے گا وہ خدا کی طرف پلٹے گا, اور جو خدا کی طرف پلٹے گا اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. مثالوں کے ساتھ دیکھیں گے ہم کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے, تاریخ میں کیا کیا چیزیں محفوظ ہیں, اس پر ایک نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے اور اس بات کی تیاری کریں گے کہ یہ جو گفتگو چل رہی ہے اس گفتگو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر تم کو تھوڑا سا کلیجہ لرز رہا ہے, پریشانی محسوس ہو رہی ہے, تو کیا کرو, نبی کی طرف پلٹنے کی کوشش کرو, اپنے نبی کی طرف واپس آؤ, اپنے نبی سے قربت میں اضافہ کرو, اپنے نبی سے نزدیکی میں اضافہ کرو. کیسے؟ نبی کے بارے میں سوچ کر, نبی کے بارے میں جان کر اور نبی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو. دیکھو کیسے مدد الہی اترتی ہے. مثال سے دیکھیں گے اور وہ بھی ان کی مثال دیکھیں گے جو فرسٹ ہینڈ مسلمان ہیں, پہلے صحابہ. وہ کیسے مشکل کے زمانے میں نبی کی طرف پلٹتے ہیں اور نبی کی طرف پلٹنا ان کے کس کام آتا ہے. آئندہ جمعے کو کوشش کریں گے کہ ہم اور آپ اس موضوع پر غور کریں. اشرف جو باقر گنج میں رہتے ہیں, بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا